السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائقان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہم پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ سے آپ سے مخاطب ہیں، جس کی ایک اور وجہ شہرت جو ہے وہ یہاں کے کھانے ہیں۔ بہت دور دور سے لوگ جب یہاں سے جی ٹی روڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ضرور گوجرانوالہ رک کر جو ہے یہاں کے کھانوں کو انجوائے کرتے ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں پر پروگرام کرتے ہوئے۔ اچھا ناظرین، ہمارے اگر انسانی جسم کے اوپر ایک نظر ڈالی جائے تو خوردبین سے نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے کھربوں سیل سے ہمارا یا خلیوں سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے، اور نظام قدرت ایسا ہے کہ ہر خلیے کو خوراک بھی چاہیے اور آکسیجن بھی چاہیے، اور اس کے اندر پیدا ہونے والی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس نے بھی ہمارے خلیے سے باہر جانا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو آکسیجن پہنچانے کا کام بذریعہ خون ہو رہا ہوتا ہے، اور خون کے اندر ایک خاص مادہ ہوتا ہے جس کو ہم ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ وہ آکسیجن ہمارے جو پھیپھڑوں سے ہم سانس لیتے ہیں اس آکسیجن کو ہیموگلوبن اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور ہمارے ایک ایک خلیے تک آکسیجن پہنچاتا ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے ہیموگلوبن کی کمی واقع ہو جائے تو کیا ہوگا کہ ان خلیوں تک آکسیجن پہنچنا کم ہو جائے گی، اور ان کا جو فنکشن ہے، ان کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ خون کی کمی ہو گئی ہے، فولاد کی کمی ہو گئی ہے، یا انیمیا ہو گیا ہے۔ اب یہ مرد و عورت، بچہ، بڑا، بوڑھا سب کو متاثر کرتا ہے، لیکن خواتین کے اندر انیمیا جو یا خون کی کمی جو ہے وہ زیادہ ان کی اپنی جسمانی صحت اور تولیدی صحت، اور اس کے بعد خاص طور پر جب ایک سٹیج آتی ہے پریگننسی کی، حمل کی سٹیج، اس میں بہت زیادہ کرٹیکل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ منفی اثرات آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے ہو سکتے ہیں۔ تو آج اسی موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی کہ خواتین میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کیوں ہو جاتا ہے، اس کے اثرات ان کی صحت پہ کیا ہوں گے، پریگننسی پہ کیا اثر ہوگا، آنے والے بچے پہ کیا اثرات ہوں گے، اس کو ہم علاج کیسے کریں، اس سے بچیں کس طرح، ان تمام پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور جن ایکسپرٹ کو ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وہ ہیں ڈاکٹر ساجدہ حفیظ، جو کہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں، اوبسٹیٹریشین ہیں اور انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہیں۔ اردو زبان میں ہم کہتے ہیں ماہر امراض نسواں و زچہ و بچہ، اور اس کے ساتھ ساتھ بانجھ پن کی اسپیشلسٹ بھی ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ حفیظ ہاسپٹل کھاریا سے وابستہ ہیں، جہاں پر یہ مریضوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ۔ شکریہ بہت بہت۔ ویلکم۔ اچھا، اب ہم ڈاکٹر صاحبہ جس طرح پروگرام کے ابتدائیے میں نے بتایا کہ خون کی کمی ہو جائے یا جسے ہم کہتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، فولاد کی کمی کی وجہ سے جو ہونے والی جو خون کی کمی ہے، اس میں کیا ایک ہی طرح کا انیمیا ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، یا اس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جس کی ایک قسم جو ہے وہ فولاد کی کمی کی وجہ سے ہونے والا انیمیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اس بہت ہی اہم موضوع پہ بولنے کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی۔ انیمیا ہمارے ملک میں بہت خواتین میں خاص طور پہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور انیمیا صرف آئرن ڈیفیشنسی انیمیا نہیں ہے۔ انیمیا 3-4 قسم کا ہوتا ہے، جیسے کہ وٹامن B12 یا فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے، یا کوئی بلڈ لاس ہوا ہے خاتون کا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کرونک ڈیزیز ہے کسی بھی خاتون کو یا کسی بھی بندے کو، جیسے کہ کڈنی کی کوئی مسئلے ہیں اس میں، یا پھر کوئی موروثی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ تھیلیسیمیا ہے۔ یہ ساری ٹائپس ہیں انیمیا کی، لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے ملک میں ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، اور جو خواتین کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا دیکھا گیا کہ ہمارے معدے اور آنتوں میں بھی کئی دفعہ السرز ہو جاتے ہیں، جی بالکل ایسے ہی، جس سے خون کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل تو اس ایسے کا ہی مطلب ہے کہ خواتین میں اگر خدا نخواستہ معدے یا آنتوں میں السر ہو تو اس کی وجہ سے زیادہ شدید خون کی کمی جی میں بالکل واقع ہو ایسے ہی سکتی ہے، ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ایک تو یہ ڈائٹ کی وجہ سے سب سے پہلے جو مین وجہ ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی، وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے۔ خواتین کو جو ڈائٹ ہے اس میں آئرن زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ یہ ایک تو اس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرا جو بچیوں کو ماہواری آتی ہے مہینے کے مہینے، وہ اس کی وجہ سے بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ باقی جب وہ حاملہ ہوتی ہیں یا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ اگر کوئی السر ہے معدے میں یا انتڑیوں میں، اس وجہ سے بھی بلڈ لاس ہوتا رہتا ہے، جس کا
ان کو کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے کہ آئرن کی ایبزارپشن بھی باڈی میں نہیں ہو رہی ہوتی. یعنی کہ خاتون جو ہے کھانے پینے میں فولاد مناسب مقدار میں لے رہی ہیں لیکن وہ جذب نہیں ہو پا رہا جی بالکل کسی ایسا وجہ ہی سے. ہے، ایسا ہی ہے. اوکے. اور کچھ ایسے فیکٹر بھی ساتھ ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم ان کو مطلب فولاد کی کوئی گولی وغیرہ دیں تو وہ دودھ کے ساتھ کھانا پسند کریں گی، یا چائے اور کافی بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں تو اس سے بھی آئرن کی وہ ہم ایبزارپشن. وجوہات کو تو بڑا تفصیلی اس کے جی اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. جی جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ ماشاءاللہ بڑی بزی پریکٹیشنر ہیں، وہاں پر گائنی آپس کی پریکٹس کر رہی ہیں، تو اگر آپ کے پاس 100 خواتین آتی ہیں آپ کے ہاسپٹل میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے، چاہے پریگننسی کی وجہ سے ہیں یا ادروائز گائنی کی کسی اور پرابلم کی وجہ سے ہیں، تو ان 100 میں سے کتنے فیصد ایسی ہوتی ہیں جو فولاد کی کمی کی وجہ سے جو انیمیا ہوتا ہے اس کا شکار ہوتی ہیں، یا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کا شکار ہوتی ہر ہیں؟ 5 میں سے ایک خاتون تو ضرور ہوتی 5 ہے. میں سے ایک. جی تقریباً 18% جو ہے نا یہ ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ان خواتین کو. یعنی کہ اور 18% جو ہے وہ جی بالکل خواتین ہے، ہماری جو ہیں آئرن کی کمی کا ابھی تو شکار یہ ہے. وہ ہیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں، جی جو رپورٹ ایسی ہو رہی ہیں. بیچاری جو ہیں خواتین جو ڈاکٹر کے پاس جا ہی نہیں پا رہی، تو خاموش انیمیا بھی بہت زیادہ ہوگا، بالکل تو ایسا ہی ہے. اصل جو ہو سکتا ہے پرسنٹیج کافی زیادہ ہو. یہ تو وہ بالکل ہے نا جو آپ کے جو پاس آ رہی ہیں. پریگننسی جی جو پریگننسی کے دوران یا دودھ پلانے کے دوران تو آپ سمجھے کہ 50% ہو جاتا ہے وہ. اچھا اتنا زیادہ تناسب ہو جاتا جی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. 50% تک ہو اور جاتا ہے. کچھ خواتین تو ایسی ہیں کہ ہر 4 میں سے 3 کو مطلب جو رورل ایریاز سے آتی ہیں یا کوئی مطلب تھوڑے لو سوشیو اکنامک خواتین ہیں، ہر 4 میں سے 3 کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا مسئلہ 4 میں سے ہوتا ہے. 3 کا مطلب یہ ہے کہ 75% خواتین جو خاص طور پر دیہی علاقوں سے یا پسماندہ علاقوں سے آ رہی ہیں بالکل وہ خون کی کمی کا شکار ہیں. یہ تو بڑی ڈاکٹر صاحبہ تشویشناک آپ نے اعداد و شمار شیئر کر دی ہیں. جی. اچھا اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ اس کی وجوہات کی طرف، کہ چونکہ ہمارا موضوع آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، تو ہم اسی کی وجوہات پہ گفتگو کریں گے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ خواتین میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی چیدہ جو وجوہات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو خوراک ہے، ناقص خوراک استعمال کرتی ہیں. اس میں پروٹین کا ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور متوازن غذا نہیں لیتی. سب سے پہلے تو یہ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پیریڈز کا بہت زیادہ آنا اور اس کو کوئی اہمیت نہ دینا، اس کے علاوہ پریگننسی اور وہ اس میں حمل دودھ پلانے کے دوران یا وہ اس میں ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مناسب غذا کے ساتھ ساتھ وہ کسی ڈاکٹر کو بھی اپروچ نہیں کرتی، بلکہ وہ اس بات کی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو رہا ہے. اور کبھی ایسے ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں ہر وقت تھکی رہتی ہوں، اور یہ کہ میرا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اور مجھے سانس چڑھ جاتا ہے، اور اس طرح کی علامات کے ساتھ وہ آتی ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیں کہ خواتین وہ جو غیر شادی شدہ ہیں، اس کے اندر مین وجوہات آپ بتا رہی ہیں کہ وہ پراپر ڈائٹ نہیں لے پاتی، جی متوازن غذا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جتنا ہماری باڈی کو آئرن چاہیے وہ غذا میں شامل نہیں ہوتا. ہاں جی. ایک وجہ تو یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ آپ نے بتائی کہ جو ماہواری کا نظام ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماہواری زیادہ نارمل سے زیادہ دنوں تک کے لیے ہے، یا اس میں خون کا اخراج ضرورت سے بہت زیادہ ہو، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں دونوں صورتوں میں وہ غیر شادی شدہ خاتون بھی انیمیا کا شکار ہو سکتی ہے. بالکل. اب دوسری سٹیج آ گئی ان خواتین کی جو شادی شدہ ہیں اور پریگننسی کی سٹیج سے گزر رہی ہیں. جی. اس کے اندر ڈاکٹر صاحبہ کیوں خون کی کمی زیادہ ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ پریگننٹ ہیں تو ان کو بچہ بھی ان کے پیٹ میں ہے، ان کو ویسے ہی آئرن کی ضرورت ہے، زیادہ آئرن کی ضرورت ہے. بچے کا بھی تو خون بننا ہے نا، بچے کا بھی اور خون وہ بننا ہے. ماں سے ہی آئرن لے کر بالکل. خون بننا ہے. اگر ماں ہی خوراک اچھی نہیں لے رہی اور پراپر طور پہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی اور کوئی سپلیمنٹس وغیرہ نہیں لے رہی تو ظاہر ہے ماں کو خون کی کمی ہوگی تو آٹومیٹیکلی بچے کو بھی خون کی کمی ہو جائے گی. اور ایک اور وجہ جو ہمارے ملک میں ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ عورتوں کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی اس وجہ سے بھی آئرن کی کمی ہو سکتی ہے. مطلب یہ ایک مین ایشو ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ کچھ خواتین کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے
مطلب جیسے کہ چائے کافی بہت زیادہ استعمال کرنا، دودھ پتی کا آج کل ہمارے خواتین بڑا کریز ہوا ہوتا ہے ہاں دودھ جی، پتی کا. ہاں جی. تو وہ بھی آئرن کی ایبزارپشن میں نا کمی کر دیتی ہیں. تو مطلب صحیح طرح آپ سمجھے کہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی گاؤں کی خواتین، یا مطلب شہروں میں بھی اتنی خواندگی تو نہیں ہے، تو ان کو صحیح پتہ نہیں ہے. بے شک وہ اچھی ڈائٹ ہی کھائیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے آئرن والی جو ڈائٹ ہے وہ ہم نے استعمال کرنی ہے. اس کا مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ جو کہ خوراک کی قیمت ہے اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں جی، آپ نے کھانا کیا ہے بے شک وہ سستا ہو، بالکل وہ ایسے ہی زیادہ ہے، ضروری ہے. بالکل اور وہ ایسے ہی ہے. ایجوکیشن آپ بتا رہی ہیں کہ ہماری خواتین میں اس کا فقدان ہے. ہاں جی، جیسے کہ گوشت لینا چاہیے، اس کے علاوہ انڈے لینے چاہیے، پروٹین اس میں بھی زیادہ ہے. اس کے علاوہ سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال کیا جائے، ان کو اوور کک نہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ فروٹس میں ایسے فروٹ جن میں وٹامن سی موجود ہو وہ اگر کھانے کے ساتھ لے لیں. مطلب اگر سلاد جیسے کہ سلاد لے رہی ہیں تو لیموں اوپر چھڑک لیا، یا کھانے کے بعد اگر وہ یا کھانے سے پہلے بھی کوئی امرود یا کینو وغیرہ لیتی ہیں جس میں وٹامن رچ ہے، تو وہ بھی آئرن کی ایبزارپشن میں بڑی ہیلپ کرتا ہے کہ کھانے کے بعد آپ نے لیا یا اچھا کھانے کے ڈاکٹر ساتھ صاحب لے یہ لیا. تو چلیں ہو گئی نا کہ جو فیکٹرز اس میں انیمیا کاز کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی سماجی وجوہات کی طرف آئیں، سوشل فیکٹر کو دیکھیں، بالکل، تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج اس جدید دور میں بھی پاکستان میں پرسیپشن جو ہے نا وہ یہ ہے تو کہ آپ بچوں میں لڑکے اور لڑکی میں تمیز رکھتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں بھی، کہ زیادہ خوراک جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے ماؤں کی کہ جی بچے نے چونکہ لڑکے نے آگے دوڑ دھوپ بھی کرنی ہے، اپنی کیریئر بھی بنانا ہے، تو اس کو شاید زیادہ انرجی کی ضرورت ہے. یہ بھی فیکٹر دیکھنے میں آیا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی محروم رہ جاتی ہیں. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور میں آپ کی بات کو بالکل سمجھتی ہوں کہ آپ یہ والی بات کہہ رہے ہیں. اور دوسری ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو خواتین کے معاملے میں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ گرم ہوتی ہے، جو بھی گوشت ہیں یا انڈے ہیں وہ ہم نے خواتین کو نہیں دینے، اس لیے کہ گرم ہوتی ہیں تو وہ بچہ ضائع ہو جائے گا، پریگننسی ضائع ہو جائے گی. تو وہ مطلب جیسے کہ اب اگر ہم کسی مریض کو کہیں کہ آپ انڈا روزانہ کھایا کریں یا 2 انڈے بھی روز کھا سکتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ہماری ساس کہتی ہے کہ نہیں یہ گرم ہوتی ہیں تو آپ نہیں کھا سکتی. اس کے علاوہ کوئی ہم کہیں کہ آم وغیرہ کھائیں یا کوئی اچھی ڈائٹ لیں تو وہ، یا گوشت زیادہ کھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ گرم ہوتے ہیں. تو وہ سبزیوں کے اوپر ہی ان کا مطلب ڈاکٹر صاحبہ مجھے گزارا کرایا ہوتا ہے. 29 سال ہو گئے MBBS کیے ہوئے، اور آپ کو بھی ماشاءاللہ 3 دہائیاں ہو چکی ہیں، گو کہ آپ لگتی نہیں ہیں. تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں میڈیسن کی کسی بک میں کسی گورے نے یہ لکھا ہو کہ جناب یہ کھانا گرم ہے اور یہ کھانا ٹھنڈا ہے. ایسا ہی ہے. یہ کہاں سے مطلب لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ جناب یہ کھانا ہے یہ گرم ہے اور یہ اس کی تاثیر گرم ہے، اس کی ٹھنڈی ہے. پھر جو ہمارے اعضاء ہیں اس کے اندر بھی گرمی، جگر کی گرمی میں نے عرض کیا، معدے کی گرمی میں نے تو آج تک نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں سے لوگ مطلب اس قسم کی جو ہے وہ باتیں خود سے ذہن میں بنا لیتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو اتنا علم بھی نہیں ہوتا. اور دوسرا ہمارے جو حکیم لوگ ہیں یا دوسرے مطلب اور شعبوں کے لوگ ہیں وہ یہ والی بات ضرور کہتے ہیں کہ جی یہ یوں نہیں تو یوں، اس طرح کر کے. حکیم صاحب تو کسی ہمارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بالکل صحت مند بندے کو بھی بھیجیں گے تو وہ نفس پکڑ کے کہیں گے آپ کے معدے میں گرمی ہے، آپ کے جگر میں گرمی ہے. ہاں یہ 2 چیزیں تو وہ ضرور کہتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے پریگنینسی میں شروع میں اگر پہلے 3 مہینے تو خواتین کو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ دل خراب ہوتا رہتا ہے یا وامٹنگ ہوتی ہے یا جلن وغیرہ ہوتی ہے معدے میں، تو وہ کہتی ہیں ہاں یہ تم نے گرم خوراک کھائی ہے، یہ تم نے انڈے وغیرہ لیے ہیں اپنی ڈائٹ میں، تو اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ٹھنڈی چیزیں کھاؤ، بس ٹھنڈی میں ہی وہ پھر وہی کہ جی لیموں پانی پی لو یا کچھ اس طرح کی ڈائٹ لے لو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھنڈی ڈائٹ ہے. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ساجدہ کی گفتگو سنی جس کو میں بھی انڈورس کرتا ہوں، اس کی توثیق کرتا ہوں کہ ہماری میڈیسن میں، ہماری طب کے اندر یہ گرم ٹھنڈے کا کوئی چکر نہیں ہوتا کہ جی یہ چیز کھانے والی گرم ہے اور یہ ٹھنڈی ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا. اور نہ ہی ہمارے جو اندرونی اعضاء ہیں جیسا معدہ ہو گیا، جگر ہو گیا، اس میں کوئی گرمی سردی کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ تمام سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر یقین نہ کیا کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں، یہ تو وجوہات پہ ہم نے گفتگو کر لی نا. کوئی بھی وجہ کی وجہ سے خاتون میں آئرن کی کمی ہو گئی اور انیمیا ہو گیا، اب اس کی اپنی
ابھی ہم بات کرتے ہیں وہ پریگننٹ بھی نہیں ہے اور نارمل ایک اسکول گوئنگ یا سمجھ لیجیے کہ کالج یا اس میں یونیورسٹی میں بچی پڑھ رہی ہے، جی تو اس کی صحت کے اوپر آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے کیا اثرات ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اگلے سوال میں ہم پھر پریگننسی کی طرف بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے. بچیوں کے حوالے سے دیکھا جائے کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی وجہ سے بچی مسلسل تھکن محسوس کرتے رہتے ہیں اور کمزوری محسوس کرتی ہیں بچیاں. اس کے علاوہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتی پڑھائی میں اور چکر وغیرہ آتے رہتے ہیں، کہتی ہیں کہ میں تھکی رہتی ہوں اور بستر سے مطلب اٹھنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نکاحت سی ہوتی رہتی ہے، بال گرتے ہیں، نیلز وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں مطلب. اور ایک اوورال کمزور سی پکچر بچی کی نظر آتی، جس کو نہ پڑھنے کا کوئی شوق ہوتا ہے نہ گھر کے کاموں میں. تو پھر مائیں بچیوں کو کہتی ہیں اٹھیں، یہ تو پڑھی رہتی ہے، یہ کام نہیں کرتی. تو اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کم از کم اپنی بچی کو چیک کرواؤں، جا کے اس کے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کراؤں، کسی کو بتاؤں کہ یہ اس طرح سے اس کے ساتھ مسئلہ ہے. تو وہ اس طرف نہیں آتی، بس وہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ مطلب بچی پڑھ نہیں رہی یا بچی گھر کے کام نہیں کر رہی. تو ڈاکٹر صاحب اس میں جلد کی رنگت پہ بھی کوئی اثر پڑ رہا ہوتا ہے؟ بالکل زردی مائل جلد کی رنگت ہو جاتی ہے، مطلب وہ جو پنکش سا ایک نارمل ٹون ہوتی ہے اسکن کی وہ نہیں ہوتی، بالکل کی طرف پیلاہٹ کی طرف بالکل رجحان زیادہ ہو زردی رہا ہوتا ہے. مائل ہو جاتا ہے چہرے کا رنگ بھی. اور اچھا یہ تو ہو گیا اس کی اپنی صحت کے اوپر. اب ہم آتے ہیں کہ اس کا جو ماہواری کا نظام ہے، اگر خود میں اس میں آئرن کی کمی ہے تو وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. پیریڈز ارریگولر بھی ہو سکتے ہیں، بالکل یہ وائس ورسا یا ہے، بند بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کی بھی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر پیریڈز زیادہ آ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انیمیا اس کو ہو جانا ہے اس لیے کہ پیریڈ زیادہ آ رہے ہیں. لیکن اگر اس کو انیمیا ڈیولپ ہو گیا ہے تو پھر اس صورت میں پیریڈز اس کے کم بھی ہو سکتے ہیں، ان میں بے قاعدگی آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ان کا. ہاں جی، ارریگولر ہو جاتے ہیں اور ہارمونز کا لیول جو ہے وہ اس میں امبیلنس آ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پیریڈز آئیں ہی نہ. پھر جب پیریڈز نہیں آتے تو پھر ماؤں کو اور پریشانی لگ جاتی ہے کہ بچی کو پیریڈز نہیں آ رہے. تب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے آ جاتی ہیں. تو پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ خون کی کمی کی وجہ سے پیریڈز نہیں آ رہے اور خود بھی وہ بچی کمزور ہو جاتی ہے. اچھا اب ہم سوال کے دوسرے حصے کے اوپر جی آتے ہیں جی کہ اگر شادی شدہ خاتون ہے اور وہ پریگنینسی کی سٹیج سے گزر رہی ہے اور خون کی کمی کا شکار ہے، بالکل. اب آنے والے بچے کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ خون کی کمی کا خود شکار ہو رہی ہے. اب بچے نے تو اپنی ڈائٹ لینی ہے اور بچے کو جب وہ ایک تو یہ ہے کہ خون کے اندر ہیموگلوبن کم ہوگی جس کی وجہ سے بچے کو آکسیجن بھی صحیح طرح سے نہیں پہنچ سکے گی. نہ ماں تھکی رہے گی اور مطلب اس کو تھوڑا سا کام کرنے کے بعد بھی اس کو سانس وغیرہ پھول جائے گا. جب بچے کی طرف ہم آتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اس میں آئرن کی کمی ہو جائے گی. بچہ وقت سے پہلے ہی ڈلیور ہو سکتا ہے، وقت سے پہلے ڈلیوری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچہ کمزور ہو سکتا ہے خون کی کمی کی وجہ سے، اس کا وزن کم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر بہت زیادہ خون کی کمی ماں کو ہے تو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر فوت بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بڑی سیریس ڈاکٹر صاحب ہے، کمپلیکیشن ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کافی خوفناک قسم کے اپنے کانسیکوینسز بتا دیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور جو ہمارے سوسائٹی میں بڑی ایک خاص طور پر دیہی علاقوں میں بڑا رجحان ہے کہ لوگوں کو کانسیپٹ پتہ کیا ہوتا ہے کہ پریگنینسی ایک نارمل ایک زندگی کا حصہ ہے. اگر پریگنینسی ہوئی ہے تو سارا ڈاکٹر کے پاس ہم نے اس وقت جانا ہے جس وقت کوئی ڈیلیوری کا ٹائم آئے گا یا خدا نخواستہ دائی یا LHV جس سے وہ چیک اپ وغیرہ کرواتے ہیں کبھی کبھار، تو وہ کہیں گی کہ جی اب پیچیدگی ہو گئی ہے تو اب ان کو ہاسپٹل لے جائیں. جی جی اینٹی نیٹل وزٹس نہ ہونے کے برابر ہیں. بالکل. اس کی کتنی اہمیت ہے انیمیا کے اندر؟ دیکھیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ جب ماں کو خون کی کمی ہوگی تو آٹومیٹیکلی ماں بھی صحت میں نہیں رہے گی، چڑچڑا پن اس کے اندر آ جائے گا، تھکاوٹ ہر وقت رہے گی. اس کے علاوہ کنسنٹریشن سے وہ کام بھی نہیں کر سکے گی اور یادداشت بھی اس کو کمزور ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ جب وہ ڈلیوری کے ٹائم آئے گا زچگی کے دوران خون کی کمی اس کو اتنی زیادہ ہے تو پھر کوئی اگر مطلب کوئی آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو تب بھی انفیکشن کے تب چانسز ہو سکتے ہیں بہت زیادہ
خون کی کمی کی وجہ سے، اس لیے کہ اس میں امیونٹی کم ہو جائے گی. اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر بلڈ لاس ایک پہلے خون کی کمی کا شکار ہے، اگر تھوڑا سا زیادہ خون چل جاتا ہے ڈلیوری کے دوران تو ماں کو اس کی اپنی میرے خیال زندگی بھی شاید رسک کے اوپر آ سکتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ماں کو پھر یا تو خون لگانا پڑے گا، اور اگر بالفرض خون نہیں ملتا اس کے گروپ کا تو پھر ماں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ آپ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دائیاں اور ایل ایچ ویز، بالکل یہ ہمارے صحت کے نظام کا ایک حصہ ہے، اہم حصہ ہے بلکہ. اور وہی گھروں میں جاتی ہیں. ڈاکٹرز تو ظاہر ہر گھر میں نہیں جاتے، وہی جا کے تو دیکھتی ہیں اور مریض کو، اور وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بس گھر میں ہی جو چھوٹا موٹا کھانا شانا ان کو پرووائڈ کر دیا جائے. اور اس کی اہمیت کو وہ بالکل بھی نہیں سمجھتی کہ مریض کو ہر صورت ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا معائنہ کروانا چاہیے. اور معائنے میں ایک تو بچے کا چیک اپ ہو جائے گا، الٹرا ساؤنڈ ہو، بچہ مطلب دیکھ لیا جائے کہ بچہ صحیح وزن بڑھ رہا ہے، اس کا نیشنل بلکہ اس ہو میں رہی میرا ہے. خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ شاید انوملی اسکین بھی کرتی ہیں، اس سے بھی کافی پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کی صحت جی کتنی بالکل. بہتر ہے. جی بالکل ایسا ہی چوتھے ہے. پانچویں ماہ میں جو شاید 5ویں ماہ میں ہم کرتی ہیں. انیملی اسکین ہر مہینے، ایک تو وزٹ ضروری ہیں، ٹھیک ہے. ضروری الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے کہ ضروری الٹرا ساؤنڈ ہی ہو، لیکن کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہر مہینے ہی الٹرا ساؤنڈ کرائیں. بہرحال ایک تو ڈیٹنگ اسکین ہوتا ہے شروع میں ہی پتہ لگانے کے لیے، ایک انیملی اسکین ہوتا ہے جو کہ ہم 18 سے 22 ہفتے کے دوران کرتے ہیں. اس میں بچے کے اندر کوئی بھی نقص وغیرہ ہیں پیدائشی تو وہ ہمیں پتہ لگ جاتے ہیں. اور باقی رہا ماں کا بھی، ماں کے بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہاں سے پتہ لگتا ہے. اس لیے کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کے لیے تو بس ایک ٹیسٹ ہی کافی ہوتا ہے، جس اور سے بڑا کہ ہمیں سستا ٹیسٹ ہے ڈاکٹر سستا صاحب، وہ تو اور ٹیسٹ ہے. بڑی جلدی ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بلڈ اس سے کمپلیٹ سی بی سی ہوتا ہے، آئی جی تھنک جی اسی جی سے پتہ چل سی بی جاتا سی ہے. ہوتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ آئرن کی کتنی کمی ہے اور آئرن کے مطلب ریزرو کتنے ہیں. اور اس کے علاوہ سی بی سی سے اور بھی 2-3 تھیلاسیمیا کے بارے میں جیسے پتہ لگ جاتا ہے. تو اس سے اگر ہمیں جب یہ پتہ لگتا ہے تو پھر ہم مریضہ کو ڈائٹ کا بتاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے بیلنس ڈائٹ کھانی ہے جس میں پروٹین زیادہ ہو، وٹامن سی ساتھ آپ لیں. اس کے علاوہ ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ آئرن کی گولیاں کھانی شروع کریں فولاد کی ساتھ، اور ساتھ فولک ایسڈ بھی لیں. اور خدا نخواستہ اگر زیادہ خون کی کمی ہمیں لگے تو ہم ان کو ٹیکے بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں آئرن کے، تاکہ ان کی خون کی کمی جلدی پوری ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تک دیکھیں ہم نے جو خواتین کی صحت کے اوپر جو انیمیا کے اثرات ہیں اس کو ہم نے 3 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا نا، کہ ایک تو وہ بچیاں ہیں جو بھی زیر تعلیم ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، 18-19 سال کی ٹین ایج لڑکی ہیں، ان کے اوپر بھی دیکھیں اثرات ہو رہے ہیں اس کے. اس کے بعد پھر زندگی کا ایک مرحلہ آتا ہے کہ بچیاں کی شادی 22-23 سال کی عمر میں عام طور پہ پاکستان میں ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اس کے اثرات ہم نے دیکھ لیے خاص طور پر پریگنینسی کے دوران. اور پریگنینسی بھی چلیں ٹھیک طریقے سے ہو گئی، بچہ نارمل ڈیلیور ہو گیا، چاہے وہ نارمل ڈیلیوری سے ہو یا سیزیرین سیکشن سے ہو. اور جب نرسنگ والی سٹیج ہے اس کے اوپر بھی ماں کی صحت پہ منفی اثرات ہو رہے ہیں. اور ایک سادہ سا خون کے ٹیسٹ سے ہم اس کی یہ جو ہے کمی، آئرن کی جو کمی ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا بلڈ ٹیسٹ کروانے سے. تو کیا ہی اچھا ہو. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے بینگ این ایکسپرٹ، کہ جس دوران بچیاں اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو ایک دفعہ ٹیسٹ ہی کروا لیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، تاکہ اس میں خون کی کمی جو ہے وہ آپ پوری کر دیں. اور جناب اس کی جو باقی اس کی اپنی جو جسمانی صحت کے اوپر اثرات ہیں، منفی اثرات، اس کو آپ ختم کر دیں، تاکہ جب اس کی شادی ہو تو اس کا پورے آئرن کے ریزروز جو ہیں وہ نارملائز ہو چکے ہوں. اس کے لیے آگاہی پروگرام ایک شروع اسی لیے کرنا تو ڈاکٹر چاہیے نا. صاحب یہ پروگرام کر رہے ہیں. ہاں جی، آگاہی ہونی چاہیے کہ جب اس طرح جیسے ماں محسوس کرے کہ میری بچی اس طرح سست ہے اور کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا، نہ پڑھائی وہ کر رہی ہے، اور یہ کہ وہ اس بات کا بہت زیادہ اس بات کو اہمیت دے کہ اپنے بچی کے جو ہر مہینے پیریڈز آتے ہیں جسے ماہواری ہم بولتے ہیں اردو میں، وہ زیادہ تو نہیں آ رہی، اور اس کے لیے اگر زیادہ آ رہی ہے تو ہر صورت اس کا چیک اپ کروائیں، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. وہاں پہ اس کے خون کے ٹیسٹ، ایک خون کا جو امپورٹنٹ ٹیسٹ جیسے کہ آپ نے بتایا وہ ٹیسٹ ضرور کرائیں. اور اگر خون کی کمی آ رہی ہے تو بچی کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں، بچی کو
ٹیبلٹس وغیرہ جو کہ بہت ارزاں قیمت پہ مل جاتی ہیں, یہ بہت سستی ہیں, آئرن کی ٹیبلٹس تو بہت سستی ہیں, وہ بچیوں کو دیں تاکہ بچیوں کے اندر آئرن کی کمی پوری ہو, تاکہ جب ان کی شادی ہو تو پریگننسی سے پہلے ان کے اندر خون کی کمی نہ ہو. اس لیے کہ جب خون کی کمی نہیں ہوگی تو وہ اچھی ماں ثابت ہوں گی اور بچہ بھی ہیلدی ہوگا جو پیدا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ پھر جب نرسنگ کریں گی تو تب بھی فائدہ مند ہی ہوگا کہ آئرن کی کمی ان کی پوری ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاء اللہ انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ بھی ہیں, جی تو ایک شادی شدہ خاتون جو کنسیو نہیں کر پا رہی, جی حمل نہیں ٹھہر پا رہا, تو آئرن کی اگر کمی ہو, انیمیا ہو, تو یہ بھی ایک فیکٹر بن سکتا ہے کہ اس کی پریگننسی نہیں ہو پا رہی؟ بالکل بن سکتا ہے, بن سکتا ہے اس لیے کہ جو پریگننسی کے لیے جو جیسے کہ فولیکلز ہوتے ہیں اور جسے ہم انڈے کہتے ہیں, بیضہ دانی کے اندر فولیکل بنتے ہیں, ان کی کوالٹی اول تو بنیں گے ہی نہیں ٹھیک سے, اور جو بنیں گے ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی, وہ میچور نہیں ہو سکیں گے. جب میچور نہیں ہوں گے تو پھر پریگننسی نہیں ہوگی, مطلب بہت کم چانسز ہوں گے کہ وہ پریگننٹ ہو. تو اس کے لیے خون کی کمی بالکل افیکٹ کرتی ہے, اس کے خون کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور جب کوئی انفرٹیلیٹی کے لیے ہمارے پاس پیشنٹ آتی ہے تو ہمیں اس کے ٹیسٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے, بلکہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا اس کو تو نہیں ہے, اور کسی فولک ایسڈ وغیرہ ہم اس کو دے کے بھجواتے ہیں پریگننسی سے پہلے. وہ اسی لیے دیتے ہیں تاکہ اگر آئرن کی کمی ہے یا فولک ایسڈ کی کمی ہے یا وائٹامن B12 کی کمی ہے تو وہ اس کی پوری ہو جائے اور وہ پریگننسی مطلب جلدی کنسیو کر لیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ جو نارمل جو ہیموگلوبن لیول ہے, آپ کے خیال میں بینگ این ایکسپرٹ, ایک کالج گرل یا ان میرڈ خواتین کے اندر کتنا نارمل ہونا چاہیے, اور جب ان کی شادی ہو جائے اور پریگننسی کی اسٹیج سے پہلے آئرن یا ہیموگلوبن لیول کتنا ہونا چاہیے؟ یہ 12 سے 16 کے گرام پر ڈیسی لیٹر ضرور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور 12 سے جو کم ہوگا بچیوں میں خاص طور پہ, اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کو مطلب دینی چاہیے آئرن ہمیں. چلیں, یہ تو آئیڈیل ہے نا کہ 12 سے 16 ہونا ہونا چاہیے. چاہیے. اب ہم گراؤنڈ ریالٹی زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں سب سے کم آئرن کتنا دیکھا ہے کسی بھی خاتون کے اندر؟ میں نے پریگننسی میں یا ویسے بھی یا پریگننسی میں بھی, دونوں میں بتا دیجیے. 6 تک میں نے دیکھا ہے. 6 تک؟ جی بالکل 6, اور بلکہ 6 تو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے. ہاں جی, کافی خواتین یعنی کہ 6 دیکھا ہے. ہاں جی, مطلب عام طور پہ اس طرح جب بہت بری حالت میں پہنچتی ہیں تو 6 تک میں نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بلڈ لاس ہوتا ہے, جیسے کہ کوئی ڈلیوری ہوئی ہے یا آپریشن وغیرہ ہوا ہے, تو اس میں پھر 4 تک بھی ہیموگلوبن آ جاتا ہے. وہ تو ڈاکٹر صاحب کریٹیکل نہیں ہو جاتا 4 وہ تک؟ کریٹیکل ہے, بہت کریٹیکل ہے. 6 بھی تو کریٹیکل ہی ہے نا. بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے یہ. اچھا, گولیوں کا تو آپ نے ذکر کیا, اب یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ گولیاں کب تک کام کرتی ہیں؟ مطلب مثال کے طور پر آپ نے بتایا 12 سے 16 تک نارمل ہے. جی مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی خاتون کا لیول 9 ہے 10 ہے, اس سٹیج کے اوپر گولیوں اور فالک ایسڈ سے کام چل جاتا ہے. اور اگر جیسا آپ نے بتایا کہ 6 ہیموگلوبن بھی آپ نے دیکھا, 4 تک بھی دیکھا ہے, اس صورت میں کیا پھر گولیاں کام کریں گی یا کچھ اور ہمیں کرنا پڑے گا؟ نہیں, اگر تو ہیموگلوبن لیول 6 ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سمپٹومیٹک ہے, مریض کو علامات یہ ساری آ رہی ہیں کہ اسے چلا بھی نہیں جا رہا, اس کے چکر آ رہے ہیں اور سانس پھولا ہوا ہے, بریتھ لیسنس ہوئی ہوئی ہے اس کو, پھر تو ہمیں فوری طور کے اوپر اس کو یا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو بلڈ ٹرانسفیوز کریں, اس لیے کہ ہمیں فوری چاہیے کہ اس کو اس کی کنڈیشن بہتر ہو جائے. نہیں ہے کہ ہم گولیاں کھلائیں اور ہاں, جناب آہستہ اس آہستہ لیے کہ آئرن بنے اور پھر وہ بالکل ایسا ہی ہے, گولیاں کھلائیں یا ٹیکے لگائیں, ٹائم ایک ہی ہے. 3 ہفتے کے اندر اندر جا کے کہیں ہیموگلوبن رائز کرتا ہے. تو اگر ہمیں ایمرجنسی میں چاہیے کہ خون کی کمی ہوئی ہوئی ہے یا کوئی بلڈ لاس ہوا ہوا ہے تو میں بلڈ سے ہی ریپلیس کرنا پڑے گا. اوکے. اور اگر تھوڑا سا کم ہے اس کا, لائک 9 ہے 10 ہے یا 8 ہے, تو اس وقت ہم خاتون کو گولیاں کھانے والی دے سکتے ہیں کہ اب وہ کریٹیکل نہیں ہے اور کچھ ٹائم میں ان کا ہیموگلوبن لیول نارمل کے اوپر چلا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, وہ پھر ہم ٹیبلٹس دیتے ہیں اور کم از کم 3 مہینے تک ہم دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ خواتین کو
لڑکیوں کو کون کون سی ایسی کھانے والی چیزیں ہیں جو زیادہ کھانی چاہیے تاکہ ان میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو ہی نہ، یعنی کہ اس میں آئرن کی مقدار مناسب ہو، جی اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے جو کہ آئرن کی کمی کا باعث بن رہی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آرگینک ڈائٹ لیں، متوازن غذا کھائیں جس میں کہ گوشت سب سے پہلے آتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر روز ہی گوشت کھائیں، ہفتے میں بے شک 2 دفعہ گوشت کھا سکتے ہیں، اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو گوشت لیں، گوشت کے ساتھ انڈا تو اچھا، گوشت بھی ڈاکٹر صاحب اب چکن بھی ہوتا ہے، مچھلی بھی ہوتی ہے، اس میں کون سا زیادہ بہتر ہوتا ہے، وائٹ میٹ چکن یا مچھلی، یا ریڈ میٹ بکرے کا گائے کا گوشت؟ ہاں جی، کون سا بکرے اور زیادہ گائے بہتر کا، ہے؟ وہ زیادہ بکرے، بہتر ہوتا ہے؟ جی بالکل، اوکے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈے وغیرہ لیں، اپنی ڈائٹ میں انڈے شامل کریں، اور دالیں لیں، دالوں میں بھی پروٹین ہوتی پروٹینز ہے، ہیں۔ سیکنڈ ڈگری پروٹین ہوتی ہے، جیسے کہ سرخ لوبیا اس میں زیادہ ہوتی ہے، کالے چنے لیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، اس میں آئرن کے اور یہ چیزیں سستی ہیں، یہ چیزیں سستی بھی ہیں۔ اب مطلب جو ہماری قوم فاسٹ فوڈ اتنا کھا رہی ہوتی ہے جی اس کے بالکل، مقابلے میں تو بہت سستی چیزیں ہیں۔ فاسٹ فوڈ کے مقابلے میں یہ تو بہت اچھی ہیں، اور آج کل کے نوجوان لڑکیاں لڑکے جو ہیں وہ فاسٹ فوڈ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب کبھی کبھار چلے فاسٹ فوڈ لے لیں، لیکن بہتر ہے کہ اچھی خوراک کھائیں، گھر کا بنا ہوا کھائیں۔ اس کے علاوہ سبز پتوں والی سبزیوں میں بھی آئرن ہوتی ہے، مطلب پالک، وہ ساگ، لیں۔ میتھی، یہ ساری چیزیں بڑی جی اچھی بالکل، چیزیں سارے، ہیں۔ اور بہت زیادہ ان کو کوک نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب گوشت بناتے ہیں تو اس کو بھی بہت زیادہ پکانا نہیں چاہیے کہ بھون رہے ہیں عورتیں جیسے اس کا ذائقہ لانے کے لیے، تو اتنا کچھ نہیں کرنا چاہیے، اس کی غذائیت ہی ضائع کر کے بیٹھ سے۔ اور اور ساتھ پھلوں میں ڈاکٹر صاحبہ کون سے پھل ہیں جو پھلوں زیادہ میں رچ ہیں امرود آئرن میں؟ ہے، امرود ہے، اس کے علاوہ کینو ہے، مالٹے اور کینو، اور ان میں زیادہ آئرن ہوتی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ لیمن جو ہے وہ، اور سیب میں بھی، سیب میں تو دیکھیں اس کو سیب کاٹیں تو وہ خود بخود آئرن بالکل اس کی بلیک ہو وجہ سے جاتا وہ ہے، آکسیڈیشن ہوتی ہے اور وہ براؤن سا ہو جاتا ہے، اٹ مینس کہ آئرن بہت زیادہ ہے اس میں۔ بہت زیادہ سیب میں، بالکل سیب میں بھی ہے۔ اور سلاد کا اگر کریں تو یہ جو شملہ مرچیں ہم لیتے ہیں سلاد میں، یہ شامل کریں تو ان میں بھی ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اتنی راکٹ سائنس اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ نہیں، ایک تو دیکھیں آپ نے جو بتایا کہ ٹیسٹ کتنا آسان ہے اس کا، کوئی لمبے چوڑے آپ نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کرانے، آپ نے کوئی ایم آر آئی نہیں کرانا، سی ٹی اسکین نہیں کروانا، سمپل ایک خون کا نمونہ دینا ہے اور شام تک آپ کو رپورٹ آ جائے گی، بالکل ایسے، آپ کو لیول پتہ چل گیا۔ اس کے بعد کھانے والی گولیاں کتنی سستی ہیں، بالکل ہارڈلی میرا خیال ہے کہ 100-200 روپے میں ایک پیکٹ آ جاتا ہے جو کہ پورے مہینے کے لیے کافی ہوتا ہے، یا 500 روپے کا سستے آ بھی جائے ہوتی ہیں، گا۔ مہنگی بھی ہوتی ہیں، لیکن ایگزیکٹلی، اور وہی گولی کھانی ہے بالکل آپ نے۔ ایسے۔ اچھا، اس کی بھی کوئی احتیاط ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جو آئرن کی جو گولیاں ہم دیتے ہیں، آپ نے اس طرح پہلے گفتگو جی میں جی ذکر جی کیا تھا کہ بالکل، کچھ چیزوں کے ساتھ ان کو کھانا چاہیے، جی تو کیا خالی پیٹ کھانی چاہیے یا کھانے کے بعد؟ اور اگر کھانے کے بعد کھانی ہے تو کون سی چیزوں کے ساتھ نہیں کھانی ہے ہم نے؟ بہتر یہ بھی یہ ہے، بتائیے گا۔ بہتر یہ ہے کہ خالی پیٹ آئرن لیا جائے، یا پھر کھانے کے 1 گھنٹے بعد لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دودھ کے ساتھ، جیسے کہ بہت لوگوں مطلب، کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دودھ بھی طاقت والی چیز ہے تو آئرن کی ہاں گولی ہم اس کے ساتھ ملا کر دیں۔ بالکل، تو دودھ کے ساتھ نہیں کھانی چاہیے دودھ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ، بہتر یہ ہے کہ آپ آئرن کے ساتھ کوئی کسی اورنج جوس کے ساتھ آپ لے لیں، مطلب وٹامن سی کے ساتھ اگر لیں گے تو اس کی ابزارپشن زیادہ ہو جائے گی، تو دودھ کی بجائے وٹامن سی یہ جو جوس کے ساتھ، اورنج جوس کے ساتھ آپ لے لیں، چلیں آپ نے لینی ہے ٹیبلٹ تو۔ لیکن اورنج جوس بھی ہمارے یہاں پر تو ڈبوں میں ڈاکٹر صاحبہ بک رہا ہے، نہیں وہ نہیں، میں جس میں فریش صرف جوس کی فلیورز ہوتا بات ہے کر اور رہی ایسنس ڈلا ہوتا ہے، اور قوم یہی سمجھ رہی ہے کہ واہ جی واہ، اوپر سنترا بھی بنا ہوا ہے تو جناب یہ اورنج جوس ہے۔ ہوں۔ ہاں جی، تو وہ ایسا بھی بتا دیں کہ وہ کچھ نہیں نہیں، ہوتا ان کا اس کے تو اندر۔ کوئی نہیں ہے، وہ تو آپ اپنے بس آنکھوں کے اسینس ہے۔ سامنے ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر سردیوں میں آپ دیکھیں دنیا کا بہترین جو فروٹر اور جو مالٹے ہیں پاکستان میں بالکل اگتے ہیں، ایسے ہی۔ تو ہمیں تو اتنی نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے جو خالص جوس ہے وہ وائٹامن سی لینے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، ڈبے والا نہیں۔ ہاں جی، ڈبے والا نہیں استعمال کرنا۔ آپ نے اچھا کیا، آپ نے ایکسپلین کر دیا، جوس میں نے بولا ہے تو یہی والا ڈبے والا ہی کیونکہ نہ۔ پبلک یہ نا، ویورز یہ نہ سمجھیں کہ ساری قوم جو ہے وہ جناب وہ
चिलर खोल कर जनरल स्टोर्स के ऊपर कि डॉक्टर साहब ने कहा था जूस है, तो बस वो डब्बे कार्टन्स के कार्टन्स लोग ख़रीदना शुरू कर दें। इस वजह से मैं क्या चलें आपसे वजाहत में ले लूँ कि जूस से मुराद जो आपने खुद जूस घर में बनाया है वही वाली बात है। जी बिल्कुल। और गाजरें वगैरह उसका भी जूस डॉक्टर साहब मतलब अच्छा होता है, सर्दियों में गाजरें आती हैं तो उसका भी जूस बन जाता है वैसे, वो भी काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। जूस गाजरों का, कीनों का जूस लें, और मतलब ये जो यही मौसमी वगैरह उसके साथ अगर ले लें, यानी कि मौसमी फल कोई भी हो, कोई भी हो, उसका आप बना कर दे सकते हैं, मिल्क शेक भी बना सकते हैं और जूस भी बना सकते मिल्क हैं। शेक बना सकती हैं। आम खाएं बाद में, वो जो कहते हैं कि आम गर्म है, आम गर्म है, तो आप वो फिर एक आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, उससे क्या मसला है उसमें। बिल्कुल ऐसे ही, या फिर कच्ची लस्सी बना के पी लें उसके बाद, Exactly. तो उसका गर्म वाला असर खत्म हो जाएगा। फिर हम यही कह सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी आपने खूबसूरत गुफ्तगू की आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के ऊपर, और देखिए हमने बड़ा स्टेज वाइज सारी चीज़ें देखी हैं। हाँ जी। कि एक एज ग्रुप हमने उन ख़वातीन का लिया जो गैर शादीशुदा हैं या तालीम हासिल कर रही हैं, अभी टीनेज के अंदर हैं, उसके अंदर भी हमने असरात देखे। आपने बड़ी तफसीली उसका इम्पैक्ट उनकी सेहत के ऊपर वो भी बताया और वजूहात भी बताई। फिर दूसरी स्टेज आ जाती है प्रेगनेंसी वाली, उसमें भी आपने तफसीलन जिक्र किया कि उसकी वजूहात क्या बन रही हैं और आने वाले बच्चे के ऊपर और माँ की सेहत के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। और आपने अपने तरीक़ा इलाज और टेस्ट के ऊपर भी बात कर ली कि कितना सादा सा टेस्ट है जिससे आप एनीमिया का पता लगा सकते हैं, और कितने सादा तरीक़ा इलाज है कि सस्ती गोलियाँ जो आप रोज़ाना टाइमली अगर खा लेंगे तो एनीमिया करेक्ट हो जाएगा। और खाने पीने की चीज़ें जो हैं उसमें जो तरजीहात हैं वो आपके अपने हाथ में है, जिससे आपने बताया कि क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना, बड़ा अच्छे तरीके से आपने बताया। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारी ख़वातीन या हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें ख़ास तौर पर जो ख़वातीन, और उसमें भी ख़ास तौर पर जो प्रेगनेंसी की स्टेज से गुजर रही हैं, तो उनको प्रोग्राम के आखिर में आप टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगी प्लीज़? अच्छा, वो टेक होम मैसेज देने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ ख़वातीन होती हैं जो कहती हैं कि हमारा कच्चे चावल खाने को दिल करता है, हमारा बर्फ़ खाने को दिल करता है, और ये कि हम चाक खाने को, जी चाक खाने को दिल करता है। जब इस तरह के कोई खातून कहती है ना, तो वो इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है ना, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार है। तो वो उस बात को भी जहन में रखना चाहिए, या फिर कभी हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके मतलब पेट में कीड़े वगैरह तो नहीं कभी निकले, या ये वाली बात भी जहन में रखनी चाहिए। मतलब जो अच्छा, कीड़ों का आमतौर पे जो लोगों में तासुर पाया जाता है ना, वो ये कि शायद ये पेट के कीड़े बच्चों में ही होते हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये बड़ी उम्र में भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके लिए भी डॉक्टर साहब का कोई इलाज वगैरह मौजूद होता है उन कीड़ों को निकालने के लिए? बिल्कुल, वो हम टैबलेट्स हैं, बड़ी सस्ती सी हैं, और एक गोली से भी वो काम चलाया जा सकता है। 500 मिलीग्राम की एल्बेंडाजोल टैबलेट आती है, हाँ वो जी, तो बड़ी एक सस्ती है टैबलेट, एक टैबलेट भी, और एक दफ़ा ही लेनी है। बिल्कुल एक दफ़ा लेनी है। और पहले ये कॉन्सेप्ट था कि मतलब प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते थे, लेकिन अब अच्छा, सेफ है ये देना? सेफ है, एक टैबलेट आप दे सकते हैं। इससे आपका ये वाला मसला हल हो जाएगा कि इसको कहीं कीड़ों की वजह से तो नहीं एनीमिया हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, अब आखिरी आप जो हमारे व्यूअर्स को टेक होम मैसेज प्लीज़ दीजिएगा। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी ख़वातीन को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसे हो कि आप हर वक्त थकी थकी रहें और आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाए, या आप कोई थोड़ा सा काम करें थक जाएं, आपका सांस फूलने लगे, सीढ़ियाँ चढ़ें तो आपको सांस रुक रुक के आप लेना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप खून की कमी का शिकार है, जिसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हम कहेंगे। उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं आपने करना। आपने एक तो ये है कि अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि आप डॉक्टर को जाके अपना खून का एक टेस्ट करवा सकें, तो कम से कम ये सोचें कि आप अपनी खुराक अच्छी रखें, जिसमें आप गोश्त का इस्तेमाल, अंडों का इस्तेमाल और दालों का इस्तेमाल, सब्जियां जो सब्ज़ पत्तों वाली हैं वो खाएं, और फ्रूट जो मौसमी अगर आपको कोई मिल जाता है तो वो खाएं, और अपनी मतलब बैलेंस डाइट अपनी रखें, और कोशिश करें कि एक दफ़ा डॉक्टर से जाके मुआयना करवा लें और टेस्ट करवा लें। और खून की जो बनाने वाली गोलियां होती हैं वो कोई महंगी नहीं आती, वो आप लेना शुरू करें,
ٹھیک ہے، مہینے 2 مہینے میں آپ کو خود ہی پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ آپ بہت زیادہ آپ انرجی اندر فیل کریں گی اور آپ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کریں گی. اس لیے کہ اگر آپ صحت مند ہوں گی، آپ کا بچہ صحت مند ہوگا، خاندان پورا صحت مند ہوگا، ہمارا ملک خوشحال ہوگا اور سارا مطلب نظام ہماری زندگی کا اچھا چلے گا. آخر میں ناظرین میں ڈاکٹر ساجدہ حفیظ صاحبہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور وہ خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ ڈاکٹر صاحبہ کھاریاں سے گوجرانوالہ تشریف لے کر آئیں. اتنا سفر کرنے کے بعد اس پروگرام میں انہوں نے اتنی خوبصورت گفتگو کی، اتنی مفید معلومات اتنے سادہ فہم انداز میں آپ تک پہنچائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.